اسی طرح ایک اور ایریا ہم ٹارگٹ کر لیتے ہیں، وہ ہے تعلقات، کیونکہ ان آیات میں پھر اب یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں اس میں آ رہی ہیں اور ہمیں ایک سوچ دی جا رہی ہے کہ سطحی طور پہ اپنی زندگی کو نہ گزارو، آخرت کے پرسپیکٹیو سے دیکھو۔ تو ورس نمبر 56 ہے، اس پہ ہم فوکس کریں۔ اب یہاں پہ ایک انسان کیا کریو کرتا ہے؟ اس کو لائلٹی چاہیے، وفاداری چاہیے ریلیشن شپ میں، اس کو ایموشنل سیفٹی چاہیے کہ اگر میں کسی سے بات چیت کرتا ہوں، میرا کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے، دوست ہو سکتے ہیں، والدین ہو سکتے ہیں، سسرال والے ہو سکتے ہیں، شوہر ہے، فرینڈس ہیں، آفس کے ساتھ کام کرنے والے کولیگس ہیں، کوئی بھی ریلیشن شپ ہو سکتا ہے، اس میں ایموشنل سیفٹی چاہیے، مجھے دھوکے نہیں چاہیے، مجھے کمپیریزنز نہیں چاہیے۔ لیکن دنیا میں جب بھی ہم رشتے نبھانے کی کوشش کریں، آپ جتنا مرضی 100% ان رشتوں میں ڈالیں، مس انڈرسٹینڈنگز بھی ہوں گی، ایگو کے کلیشز بھی ہوں گے، اور ایموشنلی ہم ہرٹ بھی ہوں گے۔ یہ چیزیں ہونی ہی ہونی ہیں دنیا میں۔ جتنا کبھی آپ دیکھیں، وہی ماں باپ جن کے ہم گن گاتے ہیں، ہم ان سے بھی ہرٹ ہو جاتے ہیں۔ وہی بچے جن کو ہم نے اتنی محنت سے پالا ہوتا ہے، ہم ان کے لیے بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مطلب کتنے معاملات ہیں جن میں آپ دیکھیں کہ ہم نے لو میرج ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس لو میرج کے باوجود ہم اتنا ایموشنلی وونڈیڈ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں نے اس شخص کے لیے اتنی قربانیاں دی تھی۔ کئی دفعہ شوہر بھی سوچتا ہے کہ مطلب یہ میری جو بیوی ہے یہ میری ماں کی عزت نہیں کرتی، تو میں اور کیا اس کے ساتھ اپنا رشتہ بناؤں۔ لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ جتنے بھی ریلیشن شپس ہوں گے ان میں نہ کوئی پین ہوگی، نہ انسیکیورٹی ہوگی، نہ کانفلکٹ ہوگا۔ پھر ورس نمبر 58 پہ اگر ہم فوکس کریں تو خوبصورتی، اور ایسی خوبصورتی جس میں اپریسیشن بھی اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہمیں انسان ہونے کے ناطے خوبصورتی پسند ہے، اور ہم خود بھی خوبصورت دکھنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس خوبصورتی کے علاوہ ایک ویلیو چاہیے ہمیں، یعنی ہم وہ ویلیو چاہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن دنیا میں کمپیریزن بھی ہوگا، کچھ بھی کر لیں کمپیریزن کہیں نہ کہیں ہوگا، سیڈ ان سیڈ، انسیکیورٹیز بھی ہماری بہت آئیں گی، اور ایجنگ انزائٹی بھی ہوگی۔ آپ جتنا اپنے آپ کو جوان لگانے کی کوشش کر لیں، آج کل دیکھیں اب اسٹیٹکس پہ کتنا زور ہے، لیکن ایک لمٹ کے بعد وہ جو اسٹیٹکس ہیں آپ کی شکل کو عجیب ٹیڑھا سا بنا دیتے ہیں، عجیب وہ جو فلرز، بوٹاکس اور ڈفرینٹ پروسیجرز ہیں وہ آپ کی باڈی کو، آپ کی شیپ کو ڈسفیگرڈ کر دیتے ہیں۔ تو جنت میں تو پیور بیوٹی ہے، اس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے، وہ آپ نے جوان ہی رہنا ہے، وہاں پہ آپ کو کوئی اینٹی ایجنگ کا پرابلم نہیں ہے، آپ کو کوئی برا نہیں لگے گا کہ کوئی فلاں مجھے ایسے کیوں بول رہا ہے، یہ میرے بارے میں ایسے کیوں کہہ رہا ہے۔ تو یہاں پہ ایک ہڈن میسج جو ہمیں دیا جا رہا ہے کہ دنیا ایک سیمپل ہے، یہ فل ایکسپیرینس نہیں ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اور جو بھی ہم کریو کر رہے ہیں یہاں پہ ہمیں چھوٹی چھوٹی قسطوں میں، فریگمنٹس میں ملے گا۔ کبھی کبھی ہمیں آرام مل جائے گا، کبھی ہمیں خوشی بھی ملے گی، ٹیمپرری ہوگی، کبھی ہمیں کوئی ریلیشن شپ ملیں گے جس میں تھوڑی تھوڑی وہ جھلک نظر آئے گی کہ ایک اچھا ریلیشن شپ کیسے ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو بیوٹی بھی ملے گی، لیکن وہ انسٹیبل ہوگی۔ ہم پرانی تصویریں نکال کے کہیں گے ہائی جب آتش جوان تھا تو کیا چیز تھا۔ کبھی ہم اپنی پرانی تصویریں اپنی فرینڈس کو بھی دکھوائیں، شادی کی تصویریں لوگ ایک دفعہ ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں نا اپنی، میں ایسی تھی، اوف کیا چیز تھی تم، بھائی تو بس بالکل تمہارے عشق میں مبتلا ہو گئے ہوں گے۔ اور ہمارے منہ میں کئی دفعہ ڈسٹیسٹ آتا ہے کہ ہاں جی وہ تو دوسرے دن سے اپنی اماں اور بہنوں کے پیچھے تھے، مجھے تو لفٹ نہیں کرا رہے تھے، یا ہاں جی اس کو تو بڑی لفٹ کرائی تھی لیکن اب کیا، اب تو پرواہ ہی نہیں کرتے۔ تو یہ کیا ہیں؟ بات یہ یاد رکھیں کہ یہ جو خوشیاں ہمیں چھوٹی چھوٹی ملتی ہیں دنیا میں، یہ فل سیٹسفیکشن کے لیے نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم انہی میں ڈوب جائیں، اور پھر جب ہمیں نہ یہ ملے، مطلب ہم نے سوچ لیا کہ مجھے مکمل آرام ملنا چاہیے، مکمل خوشی ملنی چاہیے، ہر رشتہ جو میرے مائنڈ میں کانسیپٹ ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے، تو پھر کیا ہے؟ پھر تو ہم جنت کو کیوں امپورٹنس دیں گے؟ پھر ہم کیوں اس کے لیے اسٹرائیو کریں گے؟ ہم نے جب دنیا کوئی جنت بنانے کی کوشش کر لی ہے تو ہم پھر وہیں پہ وہ مزے ڈھونڈیں گے، انہی مزوں کے پیچھے ہم جو ہے وہ پاگل ہوتے ہوئے جائیں گے۔ یہ ایک ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے نا اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں، سورہ رحمان کی ان آیات میں ہمیں ان اے وے جھنجھوڑ رہے ہیں کہ لک سو مچ از ویٹنگ فار یو، تم کن باتوں پہ اپنی صحت خراب کر رہے ہو؟ تمہیں اس لیے شوگر ہو گئی ہے کہ تمہیں ڈپریشن ہوتا تھا۔ ڈپریشن کیوں ہوتا تھا؟ میاں کی بات، سسرال کی بات، جو بچپن سے تم نے باتیں جمع کی ہوئی ہیں، اس بات پہ دل ٹوٹ گیا، اس پہ ٹوٹ گیا۔ اچھا یہ نہیں ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دل نہیں ٹوٹے گا، لیکن اپنا وہ جوڑنے کا سامان اپنے پاس ہی رکھنا ہوگا۔
ہم دوسروں سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ کیونکہ انہوں نے ہمیں گرایا ہے تو وہی ہمیں اٹھائیں گے. ہم نے فوراً جنت کے بارے میں سوچنا ہے کہ یہ دنیا تو ہے ہی امتحان کی جگہ, اللہ نے میرے لیے آخرت میں رکھا ہوا ہے نا, میں اس پہ فوکس کروں. میں کیوں اس دنیا کی ان معاملات پہ فوکس کر کے اپنی طبیعت جو ہے وہ فضول میں خراب کرتی رہوں. جتنا آپ خراب کریں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے مسئلہ ہوگا. تو یہ ٹیسٹ ہے کہ ہمیں کیوں فل سیٹسفیکشن یہاں نہیں مل سکتی, کیونکہ دنیا از اے پلیس آف ایفرٹ, یہاں ہمیں کوشش کے لیے بھیجا گیا ہے. دنیا از اے پلیس آف امبیلنس, یہاں پہ اعتدال اس طرح سے نہیں ہوگا. اسی لیے تو ہمیں ڈیلی قرآن پڑھنا ہوتا ہے, بار بار پڑھنا ہوتا ہے, بار بار احادیث کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے. ہم ایک طرف سے بیلنس لاتے ہیں, پھر ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ آتا ہے, پھر ہمیں اس میں دوبارہ ریفر کرنا پڑتا ہے, اب کیا کرنا ہے, اب کیا چیز لے کر آنی ہے. دنیا از اے پلیس آف ٹیسٹنگ, یہاں پہ امتحان ہو رہے ہیں ہمارے ہمیشہ. تو اگر ہمیں کمپلیٹ ریلیکسیشن یہاں پہ مل جائے گی تو پھر ہمارے پاس کیا موٹیویشن رہے گی آخرت کی, کیوں ہم اس کے لیے کوشش کریں گے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب ہمیں بھوک لگتی ہے نا تو وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہاں ہمیں کھانا جب ملتا ہے کتنا مزہ آتا ہے, ہم اللہ کا شکر ادا کریں ان مواقع پہ جب ہمیں کھانا ملتا ہے. جب ہمیں کوئی سٹریس آتا ہے تو وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں باؤنس بیک کرنا ہے, ریزیلینٹ ہونا ہے. ہم نے ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم ڈھہ گئے ہیں, رو لیا ہے, دل ٹوٹ گیا ہے, بہت بے چینی ہوئی ہے, طبیعت خراب ہوئی ہے, ایک دن کھانا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا, انسان کہتا ہے بس میں چھوڑ دوں ان سب کو, میں چلی جاؤں کہیں, ہو گیا نا. لیکن اب آگے میں نے کیا کرنا ہے, اگلے دن 2 دن بعد 4 دن بعد اٹھو اور اپنی زندگی کو بہتر بناؤ. پھر اسی طرح سے دنیا جو ہے یہاں پہ ریلیشن شپس امپرفیکٹ ہوں گے تاکہ ہم گرو کریں. یہ نہ ہو کہ ہم اسی ایک ریلیشن شپ پہ تکیہ لگا کے بیٹھے رہیں. ہمیں سمجھ آئے کہ رشتوں کو نبھانا کیسے ہوتا ہے, اور لمیٹڈ بیوٹی ہمیں ملے گی تاکہ ہم ڈٹیچ ہو سکیں. اگر ہمیں ایسی خوبصورتی دنیا میں مل جائے کہ ہم اس سے ڈٹیچ نہ ہو سکیں تو ہمارے لیے کتنی مشکلات ہیں. ان آیات میں جو کچھ ابھی ہم نے دیکھا تو بہت پاورفل طریقے سے آیت نمبر 60 آ رہی ہے, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان, نہیں بدلا احسان کا مگر احسان ہی. سبحان اللہ, کیا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. یعنی یہ بھی اتنا پاورفل طریقہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ اطاعت کا بدلہ کیا ملے گا. یعنی ان سب باتوں کو جو ابھی تک ہم نے پڑھی آیت نمبر 60 تک, اور جو کچھ میسیجز اس میں پڑھے, تو اگر انسان دنیا میں اللہ کے آگے سبمٹ کرتا ہے, اس کی زندگی میں مشکلات بھی رہتی ہیں, رونا دھونا بھی رہتا ہے, پریشانیاں بھی رہتی ہیں, ڈیفیکلٹ ریلیشن شپ بھی رہتے ہیں, کچھ بیماریاں بھی رہتی ہیں, لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ ہر معاملے میں یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم دیا ہے اس کے مطابق میں زندگی کیسے گزاروں. تو اس کو احسان, ایکسیلنس کہا گیا. توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو احسان بیسیکلی کیا ہوتا ہے, کسی چیز کو خوبصورت اور مزین کرنا اور وہ عمل کرنا جو قابل تعریف ہو. تو یہ احسان ہے کہ ہم صحیح چیز کریں جب ہمارے لیے بہت مشکل بھی ہو, ہم کوالٹی کو مینٹین کریں ایون جب کوئی دیکھ بھی نہیں رہا یا ہماری کہیں گریڈنگ نہیں ہو رہی, پھر بھی ہم اس کوالٹی کو اسی طرح لے کے چلیں, اور ہم ڈسپلن کو اپنی خواہشات کے اوپر ترجیح دیں. یعنی دل چاہ رہا ہے, دل نہیں چاہ رہا, لیکن ہم کہیں نہیں, ڈسپلن اصولی بات جو ہے وہ کرنی ہے. اور ہم ریئیکشنز کے ساتھ لوگوں کو رسپونڈ نہ کریں. ہمارا مسئلہ اکثر یہی ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں اچھا اس نے یہ بولا میں اس کو بھی سیدھا کرتی ہوں. نہیں, ہم رسپونڈ کریں ایکسیلنس کے ساتھ کہ میرا طرز عمل ویسا نہیں ہونا چاہیے جو فلاں ABCD انسان کا ہے. ہمیں یہ بھی سمجھ آنی چاہیے کہ یہ جو احسان کا رویہ ہوتا ہے نا, یہ 3 ایریاز میں ہمیں خاص طور پہ امپیکٹ کرتا ہے. پہلی چیز یہ کہ طبیعت اور مزاج کے مطابق ہونا, کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے اور آپ اس کے مطابق کیا کیا فیصلے کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ کسی چیز کا اپنے کمال تک پہنچ جانا, اور تیسری بات یہ کہ کسی چیز کا تعریف کے قابل ہونا. تو اب دیکھیں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے, اور حدیث جبرائیل اس سلسلے میں بہت امپورٹنٹ ہے, جس میں کیا کہا گیا ہے. حدیث جبرائیل کو اگر ہم دیکھتے ہیں اس میں آتا ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو, اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. یعنی تمہیں نہ بھی نظر آئے لیکن اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. تو یہاں پہ بات یہ ہے کہ ہمیں ایک بہت پاورفل قسم کا بلیف سسٹم اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کرنا ہوگا. اور یہ ہمیں کیا بتاتا ہے
اگر ہم نے ایکسیلنس کے لیول پہ، احسان کے لیول پہ کوئی بھی کام اللہ کی خاطر کیا، وہ کبھی ویسٹڈ نہیں ہوتا. یعنی اکثر لوگوں کا میں نے دیکھا ہے جب وہ بہت تھک جاتے ہیں مینٹلی، تو ان کا اکثر دکھ یہ ہوتا ہے کہ کیا فائدہ ہوا، کیا فائدہ ہوا. مثلاً جی کیا فائدہ ہوا، میں شادی میں نے 15 سال صبر کیا. کیوں نہیں فائدہ ہوا؟ آپ کا وہاں جو اکاؤنٹ کھلا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، وہاں کیا کچھ حسنات جمع ہو رہی ہیں. ہم پتہ نہیں کیوں ریگریٹ کرتے ہیں. کیا فائدہ ہوا، میں نے اپنی ساس کی اتنی خدمت کی، بعد میں انہوں نے فلاں فلاں چیز تو اپنی بیٹی کو دے دی. کیا فائدہ ہوا، میں نے اپنے شوہر کے لیے اتنا کیا. ہمیشہ جب آپ کوئی نیکی کریں گے اٹ نیور گوز ویسٹڈ. یہ ہمیں اپنے لیے پکا رکھنا ہے. کوئی اپریشیٹ کرے نہ کرے، چاہے ہمیں رزلٹ ملے نہ ملے، یا رزلٹ بہت سالوں بعد ملے، یا ہمیں لگے کہ جو بھی میں نے ایفرٹ کیا اٹ گوز ان نوٹسڈ. یعنی آپ کہیں کیا فائدہ ہوا، میں نے فلاں شخص کے لیے اتنا آؤٹ آف وے جا کے اس کا خیال رکھا. کوئی رشتہ دار ہے وہ بہت ہمیں تنگ کرتا ہے، لیکن وہ آیا اور میں نے ان کے لیے اسپیشل کھانا بنایا، انہوں نے چکھا بھی نہیں، انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا. کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ ہوا، فائدہ ہوا اس لیے کہ آپ نے اللہ کی خاطر وہ کیا، آپ نے اپنی آخرت کے آرام، سکون، آسائش کے لیے کیا. تو ہمارا برین ہمیں جب یہ بتاتا ہے واٹس دا پوائنٹ، کیوں تم نے کیا. تو اب یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ میں نے کیا کیا ہے. یہ آیت آ رہی ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ تعالیٰ مجھے اس احسان کا بدلہ دے گا، اور دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. اور دنیا میں سب سے پہلے تو آپ کے اندر سکون آ جاتا ہے. آپ کو کبھی پرابلم نہیں ہوتی کہ آپ کسی کے لیے کوئی بھی کام کریں. یعنی مجھے بھی اپنی زندگی میں جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا، تو میں ہمیشہ بیٹھ کے اپنے آپ سے پوچھتی ہوں کہ اس کا ورسٹ رزلٹ کیا ہوگا، کیا ہو جائے گا نا. جیسے ابھی آپ کو پتہ ہے یہ میں جو کلاس لیتی ہوں، میں E11 میں آ کر یہ کلاس لے رہی ہوں، اور ساتھ میں نے کہا چلو میں آن لائن بھی لے لوں لوگوں کو. E11 میں یہ جو بلڈنگ ہے الفوظ اکیڈمی، یہاں پر ایک زمانے میں ہماری بچوں کی، جو میرا ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارے بچے ان کی کلاسز ہوتی تھیں. اور دیکھیں کہ یہاں پہ جو منہاز صاحب ہیں جو اس کے ادارے کو رن کر رہے ہیں، جب میں بہت مشکل میں تھی، ہمیں کوئی جگہ چاہیے تھی، بہت بڑی بلڈنگ چاہیے تھی، ہمارے پاس 300 سے اوپر بچے اور لیڈیز اور بہت بڑا گروپ. اتنی بڑی بلڈنگ ہم کرایہ نہیں افورڈ کر سکتے تھے، ہمیں کوئی بڑی بلڈنگ چاہیے تھی. تو آپ دیکھیں انہوں نے یہ والی بلڈنگ ہمیں اس وقت دی. اس وقت انہوں نے کھلے دل سے کہا آپ آئیں لیں، کوئی کرایہ نہیں لیا، کوئی انہوں نے مطلب ہم نے جو کچھ بھی کیا یہاں پہ، ہم نے پینٹس کروائے، کچھ لوگوں نے ہمیں ڈونیٹ کیا، ہم نے پینٹس کروائے، پھر ہم نے یہاں AC لگوائے، ہم نے کرٹنز چینج کیے، بہت کچھ اس بلڈنگ میں ہوا. اور سر ہمیشہ کہتے رہے جو آپ کا دل چاہتا ہے. اور ہمیشہ جب میری ملاقات ہونی، انہوں نے مجھے یہ کہنا کہ ڈاکٹر صاحب اگر انسان کی نیت ہو، اخلاص ہو، تو اللہ کی مدد آتی ہے. اور وہ اتنے خوش ہوتے تھے جب ہماری یہاں کلاسز ہوتی تھی. خیر پھر ہماری کلاسز دوبارہ موو ہوگی، کیونکہ یہاں پہ لوگوں کے لیے آنا ذرا ڈیفیکلٹ ہو رہا تھا، کیونکہ یہ پروگرام الہدا کا تھا. تو وہاں پہ اسکول کے اس میں انتظامیہ نے کہا کہ اب آپ وہاں پہ شام کی کلاسز اسکول کے اندر شروع کریں. ہمیں اس سینس سے بھی سوٹ کرتا تھا کہ وہاں ساری فیسلٹیز موجود تھیں. تو مجھے کئی دفعہ انہوں نے منہاج صاحب نے کہا کہ یہاں پہ آپ کوئی کلاس لیں. مجھے کافی حد تک اندازہ تھا کہ یہاں پہ ان گراؤنڈ زیادہ لوگ نہیں آئیں گے. ابھی بھی میں اکیلی بیٹھی ہوئی ہوں یہاں پہ، ان پرسن کوئی بھی نہیں ہے. اب میں آل دا وے اپنے گھر سے آئی ہوں، لیکن میں بار بار اپنے آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کبھی یہ نہیں سوچوں گی، کیونکہ ان کے ہم پہ بہت احسانات ہیں. یہ مطلب میرے استاد ہیں، اور انہوں نے ہمیں اتنا سپورٹ ہمیشہ کیا، اور اس وقت انہوں نے ہم ہیلپ کیا. اور اگر وہ اس بات سے خوش ہو جاتے ہیں کہ میں یہاں آ کر کچھ پڑھا رہی ہوں، تو کوئی بات نہیں، میں یہاں اکیلی بھی مجھے بیٹھنا پڑا تو میں بیٹھ کے پڑھاؤں گی. میں یہ نہیں سوچوں گی کہ کیا فائدہ ہوا، کیونکہ ایک استاد، اور ایسے وقت میں جب انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، تو ہم بھی اگر ان کے لیے کچھ کر دیں گے، اور کوئی نہیں سنے گا تو کچھ آن لائن اسٹوڈنٹ سن لیں گے. اچھا اگر وہ بھی نہیں ہوں گے کوئی، تو میں خود ہی اپنے آپ کو سنا لوں گی. اللہ تعالیٰ نے تو وہ جو ہے نا وہ میری اس چیز کو رجسٹر کر لینا ہے. اگر میں صرف اسی چیز پہ فرسٹریٹ ہوتی رہی کہ کیا فائدہ، میں آگے کروں نہ کروں، کیا کروں. حالانکہ آپ دیکھیں E11 اتنا بڑا ایریا ہے، جو اسلام آباد سے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، اور یہاں پہ اچھے لوگ رہتے ہیں. یعنی ان کو آنے جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ نہیں آ سکتے، یا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اچھا یہاں پہ بھی کوئی کلاس ہو رہی ہے. اور کچھ لوگوں کا یہ کہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے کہ جی وہ اس طرح کی کلاسز کو جوائن کریں. تو آپ دیکھیں یہ ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں. تو میں نے آپ کو ابھی اگزامپل اس لیے دی ہے کہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی بڑا مہان کام کر رہی ہوں، لیکن یہ کہ یہ آپ کو مائنڈ سیٹ بنانا پڑتا ہے. آپ کو یہ اپنے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ میں اپنی آخرت کے لیے کر رہی ہوں، تو ہر چیز کا فائدہ ہے، ہر کام کو میں نے جو ہے وہ کرنا ہے. اور
میں نے پیچھے نہیں ہٹنا کسی بھی کام سے. جتنا آپ یہ سوچیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. سو اگر ہم بیہیویئرز اور ہیلتھ کے حساب سے تھوڑا سا اسی یہ جو ہم پرسپیکٹو دیکھ رہے ہیں اس میں بھی دیکھ لیں تو لوگوں کی جو صحت اچھی ہوتی ہے نا تب ہوتی ہے جب ان کا بلیف سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے. بلیف سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ میں نے اگر کوئی ایفرٹ کی ہے تو مجھے اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہوگا. میں نے اگر کوئی ایکشن کیا ہے تو وہ ضائع نہیں ہوگا. لیکن جب آپ کا یہ بلیف سسٹم نہیں ہوتا تو پھر آپ موٹیویٹڈ نہیں ہوتے. یعنی آپ دیکھیں نا اگر کسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ میٹھا کم کھائیں, وہ کہتے ہیں میں نے کھا کے بھی دیکھ لیا کم, کوئی فائدہ تو نہیں ہوا. اب ایک دم تو نہیں فائدہ ہوگا نا, ٹھیک ہے, کہ شوگر تو اب ہو ہی گئی ہے تو کیا فائدہ, بلڈ پریشر تو ہو ہی گیا ہے تو چلو اب کیا فائدہ, دل تو ایک دفعہ ہارٹ اٹیک تو ہو ہی گیا تو کیا فائدہ. نہیں, چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں میڈیکل سائنسز کہتی ہیں, چاہے وہ فزیکل ہیلتھ چاہے وہ مینٹل ہیلتھ, جب آپ اپنا خیال رکھنا شروع کرتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آپ کی صحت کو بہتر بناتی ہیں. تو اگر بلیف ہی نہیں ہے آپ کا تو آپ کی موٹیویشن ختم ہو جائے گی اور پھر آپ کنسسٹنٹ نہیں رہیں گے, استقامت آپ کے اندر نہیں رہے گی اور پھر آپ شارٹ کٹس پہ جائیں گے نا. یہ جناب آج کل تو آپ دیکھیں گے ذرا ویٹ گین زیادہ ہو تو ہم ہیلدی طریقے سے وزن کو کم نہیں کرنا چاہتے, ہم ایسے انجیکشنز اور ایسی دوائیاں لینا چاہتے ہیں جیسے ایک دم آپ کا وزن جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے, اور کہتے ہیں مجھے جھریاں پڑیں گی, وہ استھیٹک کلینک پہ جا کے ٹھیک کرا لیں گے. لیکن ہم ان شارٹ کٹس کی وجہ سے اپنی صحت کو لانگ رن میں کتنا خراب کریں. تو احسان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنے لانگ ٹرم بیہیویئر میں, عادات میں, فوکس میں کنسسٹنسی لانی ہے, استقامت جو ہے وہ لے کر آنی ہے. وہ نہیں لائیں گے تو آپ پریشان ہی پھرتے رہیں گے, آپ سے کام نہیں ہوں گے. یہاں پہ ایک اور بات بھی سمجھنی ہے کہ کیوں ہم اس احسان کے رویے پہ نہیں جاتے, کیوں ہم اس سے کم پہ سیٹل اپنے آپ کو کر لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں امیجیٹ ریوارڈ چاہیے, بے چینی اور بے سکونی کی زندگی میں رہتے ہیں, فوراً رزلٹ مل جانا چاہیے. لوگ ہمارے لیے ابھی تالیاں بجائیں اور اگر ڈیلے ہوں آؤٹ کمز تو ہم بڑے فرسٹریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ہم اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہم اپنا پھر سٹینڈرڈ کم کر لیتے ہیں, لو کر لیتے ہیں, ہم کمپرومائز کرتے ہیں اپنے ویلیو سسٹم پہ اور ہم استقامت پہ نہیں رہتے. بڑی بڑی چیز کوئی آئے ہمارے زندگی میں تو تب ہم کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہیں, نہیں تو ہم کوئی بھی کام جو ہے وہ نہیں کریں گے. اور آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ, اے ہمارے رب ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے اور تمام تعریف تیرے ہی لیے ہیں. تو یہ جو ورس 61 یہاں پہ ہے یہ ہمیں کیا سکھا رہی ہے, ہماری ڈیلی زندگی کے لیے ہمیں کیا پتہ چلنا چاہیے. اگر ہم ہیلتھ کے حساب سے دیکھیں, ہیلدی کھائیں چاہے آپ کو فوراً رزلٹ نہ ملے, ریسٹ کریں چاہے آپ کا کام رہتا بھی ہو, اور استقامت اختیار کریں چاہے آپ کو کوئی ایسا رزلٹس نہ نظر آ رہے ہوں. ریلیشن شپ میں آپ نے کیا کرنا ہے, لوگوں کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھنا ہے, اگر لوگ نرم نہ بھی ہوں, مس یوز نہیں ہونا لیکن نرم رہنا ہے. سچے رہیں چاہے وہ آپ کے لیے ڈیفیکلٹ بات بھی ہو, لیکن سچائی کڑوی والی نہیں ہونی چاہیے. اور دیں, لوگوں کی مدد کریں چاہے آپ کو فوراً کوئی رزلٹ نہ بھی ملے, اور اپنی پرسنل گروتھ میں ڈیلی وہ کام کریں جو آپ کے لیے ضروری ہیں, اور اپنے آپ کو ہر وقت امپروو کرتے رہیں, اور اپنی انٹیگریٹی پہ کام کریں. انٹیگریٹی کے اندر اور باہر سے سچے ہونا. تو بس یہ یاد رکھ لیں اوور آل ہم نے کیا دیکھا ہے کہ جب بھی انسان کے اندر مختلف طرح کی کریونگز آتی ہیں جس میں ہمیں بہت ڈھیروں چیز چاہیے, آسانیاں چاہیے, کمفرٹ چاہیے, ریلیشن شپ چاہیے, خوبصورتیاں چاہیے, دنیا میں ہمیں یہ نہیں ملنے والا. دنیا میں اسکیرسٹی بھی آئے گی, چیزیں کم بھی ہوں گی, اسٹریس بھی آئے گا, آرام اور سکون بھی پارشل ہوگا, لڑائیاں جھگڑے بھی چلتے رہیں گے, انسیکیورٹیز بھی آئیں گی, اور یہ سب چیزیں جنت میں ہی پوری ہوں گی جہاں پہ ریسورسز بھی انلمیٹڈ ہیں, مزے سے مل رہے ہیں, آرام اور سکون ہی ہے, اور ہر طرح کی طہارت اور پیورٹی ہے, اور پرفیکشنزم کے ساتھ ہمیں ملے گا, اور وہ پرفیکشنزم ہمیں تباہ بھی نہیں کرے گی. تو ایکسلنس ان ایفرٹس جب ہم کریں گے تو ایکسلنس ان ریوارڈ ہوگا. تو فائنل ریفلیکشن یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں اس لیے نہیں اسٹرگل کر رہے کہ ہم کہتے ہیں لائف از انفیئر, ہم اسٹرگل کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو نتیجہ سمجھ لیا. اور جتنی انکمپلیٹ ڈیزائر جو ہماری ہے وہ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ہمیں احسان کے رویے کے ساتھ رہنا ہے اور آخرت پہ فوکس کرنا ہے. آخرت پہ فوکس کریں گے تو پھر وہیں پہ ہمیں جو ہے وہ ریزلٹس ملنے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے لائف میں نا
دوسرے بندوں کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اور پھر کرتے بھی ہیں نا، لیکن پھر ہم اتنے اچھے ہو جاتے ہیں نا کہ بعد میں پھر اس اچھائی پر ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہم کیوں اتنا اچھے ہوئے، ہم نے کیوں ان پر اتنا ٹرسٹ کیا، ہم نے اپنا آپ ان کو کھول کر پیش کیا، چاہے کاموں کے لحاظ سے دیکھیں، چاہے ہم لوگ شیئرنگ کے لحاظ سے دیکھیں کہ کسی بھی لحاظ سے دیکھیں، ہم نے اپنے آپ کو مٹا دیا ان کی نا، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے انہی چیزوں پر کہ ہم نے کیوں کیا، ہم ایک لمٹ میں رہتے، ہم اپنے آپ کو نہ تھکاتے ان کے لیے۔ جی، اس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 2-3 باتیں ہوتی ہیں جب ہم لوگوں کے ساتھ احسان کا رویہ رکھتے ہیں، تو جو ہمارا اسلامک ماڈل اور سائیکالوجی کا ماڈل ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے سیلف کیئر نہیں چھوڑنی۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کا خیال رکھتے رکھتے اپنی ذات کو مٹا دیتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کا ہمیں اسٹریس آئے گا۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پہ تمہارے نفس کی ذمہ داری بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کا خیال رکھتے رکھتے جو ہمیں قرآن اصول دیتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا رویہ نہیں ہوتا، یعنی اگر آپ کا کوئی ڈیفیکلٹ ریلیشن شپ ہے اس کی باؤنڈری فرق ہوگی، اور وہ ریلیشن شپ جو آپ کا بہتری والا ہے اس کی باؤنڈری فرق ہوگی۔ ہم یہ بھی نہیں فرق سمجھتے، ہم ہر ایک کے ساتھ ایک سٹینڈرڈ طریقے سے جو ہے اپنا طریقہ کار رکھتے ہیں، یہ بھی ہمیں پھر پرابلم میں ڈالتا ہے۔ پھر ہم بہت ہائی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں اور ہم لوگوں کو ایسی ایسی باتیں اپنے بارے میں بھولے پن میں بتاتے ہیں جس سے لوگ ہمیں مس یوز کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ ہیومن اور پبلک ڈیلنگ میں جو سکلز ریکوائرڈ ہوتے ہیں، جیسے ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے، ہمیں پہلے سے پرو ایکٹیو ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اگلا انسان کیسے ہمارے ساتھ معاملات کر رہا ہے، کچھ پیٹرنز کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، اس میں سے ہم کسی ایریے پہ کام نہیں کرتے۔ تو ظاہر آپ جب آپ کسی ایریے پہ کام نہیں کریں گے تو پریشانیاں تو آپ کی بڑھ جائیں گی، آپ کو سکون تو نہیں ملے گا، آپ کو آسانیاں تو نہیں ملیں گی۔ تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جو کہ ہمیں پھر تباہی کی طرف لے کر جاتے ہیں اور پھر ہم پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو ریمائنڈرز بھی صحیح دیتے رہیں، یعنی میں اگر کسی کی جیسے گھر میں ملازم ہے ان کی ہیلپ کروں تو میں اپنے آپ کو بار بار بتاتی ہوں کہ میں جو ہیلپ کر رہی ہوں صرف اللہ کی خاطر کر رہی ہوں، کل کو یہ مجھے تماچا مار کے جا سکتا ہے۔ میں اگر کسی کے ساتھ معاملات کرتی ہوں اور مجھے 1-2 ایکسپیرینسز بہت ڈیفیکلٹ اور برے ہوئے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تو نہیں کہا کہ میں ان کو اپنی گود میں بٹھا لوں، اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ نرمی کا رویہ کرو، لیکن میں ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی تو میں ان کے ساتھ پولائٹ رہوں گی، اچھی رہوں گی، لیکن اپنے پروجیکٹس میں ان کو شامل نہیں کروں گی، کیونکہ اس کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بہت کانفلکٹس آ جاتے ہیں۔ تو کسی بھی ریلیشن شپ میں آپ نے ایک باؤنڈری بھی ضرور سیٹ کرنی ہوتی ہے، بات چیت کا طریقہ بھی سیکھنا ہوتا ہے۔ جب آپ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر آپ پریشان رہیں گے۔ تو ان سب جو ایلیمنٹس ہیں نا ان پہ بھی توجہ دیجیے گا۔ میم میرے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ مطلب جس طرح میں آپ کی 1-2 کلاسز لینے کے بعد میں ایک اور کلاس بھی لیتی ہوں آن لائن، ویک میں میری 3 کلاسز ہوتی ہیں۔ میں جب مطلب نماز قرآن اور تسبیحات اور اس طرح کلاسز لینے کے ساتھ ساتھ تب تو میں ٹھیک رہتی ہوں، مطلب کلاسز جب نہ بھی ہو رہی ہوں، مثال کے طور پہ جیسے بیچ میں کبھی کوئی ایسا ہوتے پرابلمز ہوتی ہے نہیں ہو رہی ہوتی کلاسز، تو نماز قرآن تو میرا جاری ہوتا ہے، لیکن بیچ میں مجھے ایسے جیسے ایک تنگی اور ایک بے چینی کا لیول آ جاتا ہے، اور پھر میں تھوڑی ڈپریس سی ہونا شروع ہو جاتی ہوں اپنی لائف میں، مجھے لگتا ہے کہ مجھے کوئی چیز یہاں پر اچھی نہیں لگ رہی، لیکن جب میں کلاسز لیتی ہوں تو پھر میں تھوڑی ریلیکس ہو جاتی ہوں، میں تھوڑی اس کیفیت کو اپنی سمجھ نہیں پا رہی ہوتی ہوں۔ یہ آپ کی کیفیت بالکل نارمل ہے۔ ہم سب کو نا کچھ ہر وقت موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے کوئی کام کرنے کی، اور قرآن اور حدیث سے ہمیں بہت اسٹرانگ موٹیویشن ملتی ہے، تو ہمیں ایک منیمم ڈوز ضرور چاہیے ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگوں کی منیمم ڈوز ونس اے ویک کلاس ہو سکتی ہے، کچھ لوگوں کی منیمم ڈوز ڈیلی ہو سکتی ہے، کچھ لوگوں کی منیمم ڈوز جیسے آپ نے کہا 3 دفعہ کی کلاس ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے وہ آپ کی کلاس نہیں ہو رہی تو آپ نے مثلاً کوئی کتاب پڑھ لینی ہے، مثلاً ویسے کوئی ریگولر کوئی آڈیو راستے میں آتے جاتے سن لینا ہے۔ اگر آپ وہ بھی نہیں کر پا رہی ہیں تو آپ اپنی تسبیحات تھوڑی سی زیادہ بڑھا دیں، کچھ اور جو اچھے کام ہوتے ہیں نا وہ ان کو بڑھا دیا کریں تاکہ وہ اس سے کمپنسیٹ کر لیں۔ تو وہ آپ کو بس اپنی اس ڈیلی ڈوز پہ خوش ہونا ہے کہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں نا کہ ہم ڈیلی قرآن پہ غور و فکر کریں، ہمیں تو ڈیلی ڈوز کے لیے کہا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ منیمم پہ چلے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا 3 دفعہ سے کم ہو تو میرے حالت غیر ہو جاتی ہے، تو پھر آپ اس 3 دفعہ کو ضرور مینٹین رکھیں۔ یو آر ایبسولوٹلی نارمل پرسن۔ ہم سب کو ہر وقت ریمائنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ریٹن کویشچن آ رہا ہے، ہاؤ ٹو ڈو احسان ان آور سچویشنز ڈیسیژنز وین سفرنگ فرام انزائٹی اینڈ کنفیوژن۔ آپ کو انزائٹی اور کنفیوژن کا علاج کروانا چاہیے،
اور اگر آپ خود سے مینیج نہیں کر سکتے تو کسی تھراپسٹ کے پاس جانا چاہیے. اور یہ یاد رکھیں کہ انزائٹی، کنفیوژن ایسی چیزوں کا علاج جو ہوتا ہے صرف 1 یا 2 سیشن لینے سے نہیں ہوتا، کوئی پھکی دوائیوں کی مارنے سے نہیں ہوتا. کم از کم 6 مہینے، سال آپ کو ریگولر بیسس پہ سیشنز لے کر اپنی طبیعت کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، اور پھر اسی میں آپ کے سارا طریقہ سیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو کیسے بہتر بنائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.